الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والمعصومین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد سامعین و مومنین یا علی مدد۔ سامعین میں شروع کیا تھا بخاری سے کچھ متنازع روایت کو پڑھنے کا، وہ ابھی بھی انشاءاللہ اسی پہ ہم نے چلنا بھی ہے، پڑھنی بھی ہے، لیکن وہ بیچ میں نا تقلیدیوں کا کچھ تھوڑا سا ایشو تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں صرف تقلیدیوں کو ولایت کا پتہ، باقی کسی کو کوئی پتہ نہیں، جو ولایت کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، جن کو نماز میں پوچھا جائے تب بھی متنازع بنا دیتے ہیں، کلمے میں متنازع بناتے ہیں، اذان میں متنازع۔ جو ولایت کو متنازع بنا رہے ہیں ان کو ولایت کا پتہ ہے، اور جو ولایت پڑھ رہے ہیں، ولایت کے پیچھے یہاں پر شہید ہوتے ہیں، مارے جاتے ہیں، جیلیں کاٹتے ہیں، ان کو ولایت کا نہیں پتہ۔ اچھا، بہرحال جی ہمیں کیا لینا دینا، پنجابی کی مثال ہے کھان خسمانہ سیر سانوں کی لگے۔ ہم الحمدللہ ولایت پہ قائم ہیں، اور ہم اس ولایت پہ قائم ہیں جو محدثین نے لکھا ہے۔ اچھا، مجھ سے پوچھتے ہیں کون کون سے محدثین پڑھے ہیں؟ میں نے اب وہ نعوذ باللہ من ذالک میں نام نہیں لوں گا، جو ممبروں پہ مطلب اپاہج ٹائپ کا نام لیا جاتا ہے نا، میں وہ نہیں کہوں گا کہ تم لوگ اس کو پڑھتے ہو، میں اس کو نہیں پڑھتا۔ بہرحال جی میں نبی مکرم کی، اور پھر میں نے سوچا کہ آج میں انشاءاللہ فضائل علی بازبان نبی پڑھوں، تاکہ ایک تو آج کل سوشل میڈیا پہ غریب شام کے بارے میں بڑی لوگ بکواس کر رہے ہیں کہ جی انہوں نے تو یہ کیا، ان کی شان تو یہ ہے، ان کی شان تو وہ ہے۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کل نبیوں سے بھی ہم حضرت علی علیہ السلام کو افضل جانتے ہیں۔ جی الحمدللہ ہمارا شیعہ اثنا عشری کا عقیدہ ہے کہ ہم حضرت علی کو نبی مکرم کے بعد تمام نبیوں سے بھی افضل جانتے ہیں۔ صحابہ کا تو چھوڑے ہو تو بات ہی کوئی نہیں ہے، اور ہاں ہم صحابہ ان کو کہتے ہیں جو نبی مکرم اور نبی کی اہل بیت کے وفادار ہیں، جو ان کے تعظیم کرنے والے ہیں، جو ان کو تسلیم کرنے والے، ان کی اتباع کرنے والے ہیں۔ باقی ہم کسی کو صحابی بھی نہیں مانتے جی، سیدھی سی بات ہے۔ وہ خاص کر غریب شام کو تو ہم کچھ بھی نہیں مانتے۔ فضائل جتنے مرضی بیان کرو، چاہے اس کے بیٹے یزید کے بھی بیان کرو، اس کے باپ کے، اس کی ماں ہندہ کے بھی بیان کرو، ہمیں کیا لینا دینا؟ ان کی اولاد ہونا تو انہی کے بیان کرو گے، ہم جن کی اولاد ہیں الحمدللہ ہم نے ان کے بیان کرنے ہیں، ہم نے تو ان کے بیان کرنے ہیں۔ بہرحال جی شروع کرتے ہیں۔ میں نے آج پڑھنا ہے جی نبی مکرم کی زبان سے جو علی کے فضائل ہیں، اور خدا کی قسم کوئی ایک جہاد کی روایت، کوئی ایک فضیلت کی روایت، سب جھوٹ پہ مبنی انہوں نے تمام کتابوں میں ڈالی ہوئی ہیں، بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، طحاوی میں، ابن ماجہ، ابو داؤد، ساری جھوٹو جھوٹ چتالی انہوں نے کیا ہوا ہے نبی کی زبان سے۔ اگر کسی کے فضائل سننے ہیں یا نکلے ہیں تو وہ مولا علی علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ سنیے گا، اور اس طرح کی روایتیں آپ کو کسی اور کے بارے میں اگر مل جائیں تو مجھے ضرور بتائیے گا، کم از کم، کیونکہ الحمدللہ علی جیسا نہ کوئی تھا اور نہ کوئی ہے۔ سنیے گا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حدیث پڑھتے ہیں پہلے آج ہی۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے سرکار رحمت دو عالم، اللہ کے محبوب، کائنات کے رحیم و کریم نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا ھذا امام البررات قاتل الفجرات منصور من نصرہ مخذول من خذلہ۔ اے علی، اب سنیے گا، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان پڑھنے لگا ہوں۔ یہ نیک لوگوں کے امام ہیں، برے لوگوں کے قاتل ہیں، ان کی مدد کرنے والا منصور و کامیاب ہے، اور ان کو ذلیل کرنے والا خود ذلیل و خوار ہے۔ صحیح ہے جی۔ اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان سے محبت کرنے والا منصور ہے، کامیاب ہے، ان کو ذلیل کرنے والا خود ذلیل ہے،
خود ناکام ہے، جہنمی ہے، کافر ہے۔ اب جنگ صفین، نیروان، جمل میں جو ہوا، جنہوں نے علی کو ذلیل کرنا چاہا وہ صحابی اور وہ تھے، نام تو میں نے لینا نہیں، اب وہ جو تھے ان کے بارے میں اس حدیث کا اطلاق کریں تو وہ کون بنتے ہیں؟ آگے آ جائیں جی۔ یہ میرے آقا کی زبان سے نکلے الفاظ جن کو ہم قرآن سمجھتے ہیں، یہ مصداق الحاکم کی حدیث ہے جی، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر ہے 129، اور کنز الامال نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے جلد نمبر 6 میں اور صفحہ نمبر 153 میں۔ اور جناب والا اس کے بعد ایک اور مزے کی بات میں نے آپ کو جو بتانی وہ یہ ہے کہ حاکم نے اس حدیث کو جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کر کے کہا اس حدیث کی سند بالکل صحیح ہے، لیکن بخاری اور مسلم نے اس کو نقل نہیں کیا۔ اچھا، سلبی سے تفسیر کبیر میں آیت ولایت کی تفسیر کے ذیل میں بھی اس حدیث کو جناب ابو ذر علیہ السلام سے نقل کیا گیا۔ بخاری مسلم کیسے کرتا؟ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، اس میں حدیثیں جو لکھی ہوئی ہیں نا، وہ کسی کو پردہ لگا کے غسل کرنا، کسی کو نعوذ باللہ من ذالک مجامت کے طریقے بتانا، کسی کو کچھ کرنا، کسی یہ تھا، بغض تھا ان لوگوں سے حدیثیں لی جو آل محمد کے دشمن تھے اور جو آل محمد سے محبت کرنے والے تھے، بلکہ آئمہ بھی موجود تھے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اس دور میں امام حسن عسکری تک امام موجود تھے، لیکن یہ صاحب ان سے ملنا تو دور کی بات، ان کے کسی شیعہ سے بھی نہیں ملے، تو انہوں نے کہا مولا علی کی حدیثیں لکھنی تھیں، لیکن یہ لکھنی تھیں یہ چڑھانے کے لیے دو چار تو اس میں، کیونکہ مولا کا فرمان تھا نا کہ باطل سر تب چڑھتا ہے جب اس میں حق مخلوط ہوتا ہے، تو ہمیں تو حق بیچ میں ان میں سے ہی مل گیا ہے، انہی کی کتابوں میں سے ہم نے حق ڈھونڈا ہے۔ اور وہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ایک کیسے نقل کرتے یہ حدیثیں۔ جی آگے چلیں جی، آگے آپ کے سامنے ایک اور حدیث رکھنے لگا ہوں کہ جس حدیث میں قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حبیب فرماتے ہیں انہ سید المسلمین وامام المتقین وقائد الغراء المحجلین۔ جمعے کے خطبوں میں امام المتقین و امام المسلمین، امام المتقین و کون؟ یہ جمعے میں جو خطبہ پڑھا جاتا ہے فلانا امیر المومنین اور فلانا امام المتقین، کہاں یہ نبی پاک نے کس وقت خطبہ دیا جی؟ یہ خطبہ کہاں سے نقل کیا ہے اس بخاری مسلم نے؟ اس نے کہاں سے نقل کر لیا؟ لکھا کدھر ہے؟ متقین، یہ سنیے گا جی، متقین کون ہے؟ امام کون ہے متقین کے؟ حضرت علی علیہ السلام تمام مسلمانوں کے سردار، تمام پرہیزگاروں کے امام اور ان تمام لوگوں کے رہبر ہے جن کا چہرہ اور پیشانی نورانی ہوگی، جن کا چہرہ اور پیشانی نورانی ہوگی۔ اچھا، بات کرنے کا مقصد ہے کہ اس کو نقل کون کرتا ہے؟ مصداق الحکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 138۔ کنز الامال نے بھی اس کو نقل کیا ہے، کنز الامال نے اس کو جناب والا نقل کیا ہے جلد نمبر 6 میں، جلد نمبر 6 میں اور صفحہ نمبر ہے 158 میں اس کو انہوں نے نقل کیا ہے۔ اچھا، ایک حدیث اور آپ کے سامنے، حاکم نے یہ کہا یہ حدیث صحیح ہے، لیکن بخاری و مسلم نے اسے نقل نہیں کیا۔ جی یہی میں نے پچھلی ویڈیو میں بتانا تھا کہ انہوں نے گندی سے گندی ایسی ٹاپک جن کے اوپر بات کرنا مناسب ہی نہیں ہے وہ تو نقل کر دیں، جس میں محمد و آل محمد کی شان بیان کی ہوئی تھی، جس میں علی کے فضائل تھے، وہ نقل کیوں نہیں کی؟ کیونکہ یہ ان کے پاس گئے ہی نہیں جن کے پاس فضائل علی تھے، جو علی سے محبت کرتے تھے، یہ گئے ہی ان کے پاس ہے جو درباری پیسے لے کر حدیثیں گڑا کرتے تھے۔ ہاں جی، تم لوگ کہتے ہیں نا 3 لاکھ گڑی، اور تم لوگوں نے گڑی ہے یہ، ہاں جی، علی جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں۔ آگے، اچھا جی، اس حدیث کو باروردی ابن قانع اور ابو نعیم نے بھی نقل کیا جی، ٹھیک ہے۔ آگے ایک اور حدیث آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ سید المسلمین وولی المتقین وقائد الغر المحجلین۔ جی جمعے میں جو امام المتقین و مومنین و وہ نہیں ہے، ہاں جی، خود سے بنائے ہیں۔
میرے اوپر وہی نازل ہوئی، یا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے اوپر وہی نازل ہوئی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام مسلمانوں کے سردار، پرہیزگاروں کے ولی اور ان لوگوں کے رہبر ہیں جن کا چہرہ اور پیشانی نورانی ہوگی۔ کنز الامال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 158 اور اس کا حاشیہ ہے 3630 جی۔ یہ حدیث ابن نجار اور سنن کے مؤلفین نے بھی نقل کی ہے جی۔ یہ حدیث وہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل صحیح ہے۔ آگے قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی علیہ السلام مرحبا مرحبا بے سید المسلمین و امام المتقین، شاباش مسلمانوں کے سردار اور پرہیزگاروں کے امام۔ حلیت الاولیاء اصفہانی نے بھی اس کو نقل کیا جلد نمبر 1 میں، شرح نہج البلاغہ میں ابن ابی الحدید متزلی نے بھی نقل کیا ہے جلد 6 میں، اور کنز الامال نے بھی نقل کیا جلد 6 میں۔ جناب والا یہ ہے علی کی شان، یہ ہے علی کی شان۔ جو صحابہ کو نہیں مانتا، جو اس کو نہیں مانتا، وہ او بھائی جنت کسی کی ٹھیکہ کسی کے پاس جنت کا؟ سردار ہے، نبی مکرم کے گھر والے سردار ہیں، مالک ہے، وارث ہیں۔ صحابی جتنی مرضی شان کا مالک ہو جائے وہ جنت میں جا تو سکتا ہے، کسی کو لے جا نہیں سکتا۔ اس کو ماننا یا نہ ماننا ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ نہ نبی مکرم نے کہا نہ اللہ نے کہا۔ نبی کی اہل بیت کو ماننا یا نہ ماننا دونوں ایمان کا حصہ ہے۔ ماننے والا مسلمان ہے، نہ ماننے والا کافر ہے۔ لیکن صحابیوں کے بارے میں ان کی تعظیم اور ان کی اتباع کا کہیں پر بھی کوئی ذکر نہیں ہے۔ تعظیم ان کی کرنی ہے اہل بیت کی۔ علی کے علاوہ کوئی نہیں ہے امام المتقین، کوئی نہیں ہے مسلمانوں کا امیر، کوئی نہیں ہے مسلمانوں کا خلیفہ جی۔ الحمدللہ ہمارا عقیدہ یہی ہے۔ آگے میں نے اب یہی ایک حدیثوں کی تواتر سے پڑھنی ہے کیونکہ بیچ میں کچھ دن آ جاتے ہیں، مولا علی کی شہادت کے دن تھے پچھلے رمضان میں، تو اب میں نے متواتر یہ حدیثیں پڑھنی ہے۔ اس کے بعد یہ جو ہے نا، میں نے یہ پڑھنے کے بعد نا یہ حدیثیں دوسری کتابوں نے لکھی ہیں، پھر میں نے یہ آپ کی کتابوں سے حدیثیں سنانی ہے کہ آپ نے کیا لکھا ہے۔ آپ نے جن کی شانیں بیان کرنے کی کوشش کی ہے نا، غسل کروا کے عورتوں کو مردوں کو دکھا کر، وہ میں پڑھوں گا انشاءاللہ۔ مولا غازی آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ کو عزت دے، یا علی مدد۔